بی بی مریم نہایت ہی پاکیزہ خواتین میں ہیں، بلکہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی۔ جب آپ جوانی کو پہنچی تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، کسی انسان نے مجھے، یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جو رب تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو، وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے، فنفخت من روحی، نہیں یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اور ان پر ایک پھونک ماری اور حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئیں۔ بی بی مریم جب حاملہ ہو گئیں اب وہ گھبرانے لگیں۔ یہ تو پتہ ہے جب حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے، ان کے رب کو معلوم ہے، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ کیا لوگ ایسے ہی مان لیں گے؟ لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے، ان کی پاکیزگی کا سب لوگ اقرار کرتے تھے، لیکن جب آپ حاملہ ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں، یہاں سے دور نکل جائیں، اور کھجوروں کا ایک باغیچہ ہے اس میں وہ چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا کہ جب وہ وہاں قریب لیٹی تھی ایک پتھر پر، اور ان کے قریب میں ہی ایک کھجور کا درخت تھا، مریم اس درخت کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تم پر پکی تازی کھجوریں گریں گی۔ انہوں نے ہلایا تو پکی کھجوریں ان پر گری۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مریم کھا اور پی لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا۔ مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی، اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے، لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے، ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئیں، لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کے گود میں بچہ ہے، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا، یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف۔ قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ بحث کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے۔ کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔